بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ ہم سورہ توبہ کی آیت 36 پر تھے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کے قانون میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ کے مقرر کیے ہوئے نظام اور قانون کے تحت جو اللہ نے نظام مقرر کیا ہے، اس نظام اور قانون کے تحت مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی گئی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے محترم ہیں، یہ مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے اور ان مہینوں میں جنگ وغیرہ جائز نہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی ہے سیدھا دین، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ قانون خداوندی کے تحت یہ 4 مہینے شروع سے ہی یعنی ملت ابراہیمی سے ہی محترم اور قابل احترام چلے آ رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اصل میں کیا ہے، اس آیت میں قریش مکہ کے اس رواج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کے تحت وہ محترم مہینوں کو اپنی مرضی سے بدلتے رہتے تھے۔ کسی مہم یا جنگ کے دوران اگر کوئی ماہ حرام آ جاتا تو اس مہینے کے احترام میں جنگ بند کرنے کے بجائے یہ اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اس سال اس مہینے کے بجائے فلاں مہینہ ماہ حرام کے طور پر منایا جائے گا۔ اس طرح سے قریش مکہ نے گویا کہ پورا کیلنڈر ہی گڈ مڈ کر رکھا تھا، پوری جنتری ہی گڈ مڈ کر رکھی تھی، لیکن مہینوں کے عدل بدل اور الٹ پھیر سے گزرتے ہوئے قدرت خداوندی نے سن 10 ہجری میں کیلنڈر واپس اپنی اصلی حالت پر پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر ہے، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی زمانے کا یہ کیلنڈر پورا چکر لگا کر اپنی ساری غلطیوں اور ترامیم سے گزرتے ہوئے اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس پر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ تو بہرحال زمانہ پھر پھرا کر اپنی اسی اصلی حالت پر آ گیا تھا۔ تو ایک بات تو یہ کہ قریش مکہ سال بھر میں 4 مہینے تو پورے کر لیا کرتے تھے، سال بھر میں 4 مہینے پورے تو کر لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی متعین کی ہوئی ترتیب اور تعیین کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ جس مہینے کو چاہیں وہ ذی الحجہ کہہ دیں اور جس کو چاہیں ماہ رمضان کہہ دیں، جس کو چاہیں مقدم کر دیں، جس کو چاہے مؤخر کر دیں، اور اگر کبھی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، مثال کے طور پر جنگ کرتے کرتے 10 مہینے گزر جاتے تھے اور سال کے صرف 2 مہینے ہی باقی رہتے تھے، تو ایسے موقعوں پر سال کے مہینوں کی تعداد کو بھی وہ بڑھا دیا کرتے تھے اور اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اب کے برس سال 14 مہینوں کا ہوگا، اور اس طرح باقی بچے ہوئے 4 مہینوں کو اشہر حرم بنا لیا کرتے تھے۔ یہ تھی وہ ترتیب جس کو قریش مکہ نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کی نظر میں تو 4 مہینے مقرر تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، تو یہ ترتیب بگاڑ کر رکھ دی تھی قریش مکہ نے۔ اس آیت کے اگلے الفاظ ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً،
اور ان مشرکین سے سب مل کر جنگ کرو جیسے وہ اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے قریش مکہ دین ابراہیمی کا اتنا تو احترام کرتے تھے کہ سال میں 4 مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں جنگ اور قتال سے محفوظ رہتے تھے، مگر اللہ نے جو مہینوں کی ترتیب متعین فرمائی ہے اس میں طرح طرح کی وہ تعویلیں کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے میں مہینوں کا امتیاز کرنا دشوار ہو گیا تھا، مہینوں کو الگ کرنا، امتیاز کرنا اس کے اندر مشکل ہو گیا تھا کہ کون سا مہینہ رمضان کا ہے، کون سا شوال کا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر کو حج کے موسم میں تمام کفار اور مشرکین سے براءت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا، جیسا کہ اس سورہ کے شروع میں یہ بات بیان کی گئی تھی، تو یہ ہجرت کے 8ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو حج کے موسم میں تمام کفار اور مشرکین سے براءت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ مہینہ حقیقی لحاظ سے اگرچہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، مگر جاہلیت کے اس دستور کے مطابق یہ مہینہ ذی قعدہ کا کر رکھا تھا، اور اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کے ذی قعدہ مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ اپنا مائک بند کر لیجیے۔ تو ہجرت کے 8ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو حج کے موسم میں تمام کفار اور مشرکین کی سے براءت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ مہینہ حقیقی لحاظ سے اگرچہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، مگر جاہلیت کے اس دستور کے مطابق یہ مہینہ ذی قعدہ کا مقرر کیا ہوا تھا، اور اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کے ذی قعدہ مقرر کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، تو قدرتی طور پر ایک ایسا نظام بن گیا کہ مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا۔ اب جاہلیت کے حساب سے بھی وہ مہینہ ذی الحجہ ہی قرار پایا، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے خطبے کے دوران فرمایا تھا کہ زمانہ پھر پھرا کر پھر اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے، جس پر اس کو اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت کر رکھا تھا۔ یعنی جو مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا، جاہلیت کے نزدیک بھی اس سال وہی مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ قرار پایا۔ دیکھیے یہ بات تو مختصر سی تھی کہ مہینوں کا نام بدل کر مقدم اور مؤخر کر دیا، محرم کو سفر اور سفر کو محرم بنا دیا، لیکن کیا ہے اس کے نتیجے میں بہت سے احکام شرعیہ کے اندر خلل پیدا ہو گیا تھا، بہت سے احکام شرعیہ کے اندر ایک خلل پیدا ہو گیا۔ یعنی جو عبادتیں، کچھ عبادتیں ایسی ہی ہیں جو کسی خاص مہینے یا اس کی کسی خاص تاریخ سے متعلق ہیں، اور اسی طرح سے وہ عبادتیں ہیں جو سال کے شروع یا ختم سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر عشرہ ذی الحجہ میں حج کے احکام، اور عشرہ محرم میں روزے وغیرہ، اور سال کے ختم ہونے پر زکوٰۃ وغیرہ کے احکام۔ بہرحال ان مہینوں کو مقدم اور مؤخر کرنے سے بہت سے احکام شرعیہ میں خلل واقع ہو کر عمل برباد ہوا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں اسی رسم جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو، اہل اسلام کو اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ جو اللہ کا نظام ہے وہ اپنی جگہ درست اور صحیح ہے۔ اگر ہم اس نظام کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں تو گویا کہ ہماری عبادتوں کے درمیان بھی خلل واقع ہو کر عمل برباد ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت 37 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو اور مزید بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا
یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا تو کفر میں ایک اضافہ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، یہ آیت 37 ہے اس سورہ کی۔ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا تو کفر میں ایک اضافہ ہے، جس کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی امن کے مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر پیچھے کرنا، یہ کفر میں ایک اور کافرانہ حرکت کا اضافہ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا تو کفر میں ایک اضافہ ہے، جس کے ذریعے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی امن کے ان مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر آگے پیچھے کرنا کفر میں ایک اور کافرانہ حرکت کا اضافہ ہے۔ آگے اسی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتعوا عدة ما حرم الله، ایک سال یہ لوگ حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ اور آگے اسی آیت میں ہے فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اس طرح حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اس طرح ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، اچھا بنا دیے گئے ہیں ان کے برے اعمال، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اس طرح ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں ان کے برے اعمال، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہاں یہ 10واں پارہ آدھا ہو گیا ہے، آدھا تو آیت 33 پر ہی ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ رکوع آ گیا اور یہاں وہ 5 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، یعنی اس سورہ توبہ کے 5 رکوع مکمل ہو گئے ہیں جن کا تعلق خصوصی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھا۔ ان آیات میں اس سلسلے میں تکمیلی اور آخری احکام دیے گئے ہیں، اور چھٹے رکوع سے جو اب شروع ہو رہا ہے، یعنی اس سورہ کا یہ چھٹا رکوع ہے جو اب شروع ہوگا، اور اس پارے کا 12واں رکوع ہے جو اس وقت شروع ہوگا۔ تو اس سورہ یعنی سورہ توبہ کے چھٹے رکوع سے یعنی سورہ توبہ کی آیت 38 سے جنگ تبوک کے موضوع کا آغاز اور شروعات ہو رہی ہے۔ اور اس جنگ کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس آیت 38 سے جو اب آگے آ رہی ہے، جنگ تبوک کے موضوع کا آغاز اور شروعات ہو رہی ہے، اور اس جنگ کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ اسلامی تاریخ میں جنگ تبوک کے نام سے مشہور ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریباً آخری جنگ ہے۔ یہ جس جنگ کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ کو جنگ تبوک کہتے ہیں۔ یہ جنگ تبوک کے نام سے مشہور ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریباً آخری جنگ ہے۔ اور اس جنگ کا تبوک نام کیوں پڑا؟ تبوک اصل میں مدینے کے شمال میں شام کی سرحد پر ایک جگہ کا نام ہے۔ تبوک مدینے کے شمال میں یعنی اتر میں شام کی سرحد پر ایک جگہ کا نام ہے۔ ملک شام اس وقت رومی مسیحیوں کی حکومت کا ایک صوبہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں جب فتح مکہ اور حنین سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، تو اس وقت جزیرۃ العرب کے اہم حصے اسلامی حکومت کے تحت آ چکے تھے، اور مشرکین مکہ کی 8 سالہ مسلسل جنگوں کے بعد اب اہل اسلام کو ذرا چین کی سانس نصیب ہوئی تھی۔
مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلی والی آیت نازل فرما کر گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کی فتح، پورے عالم کی فتح اور اس میں اپنے دین کو غالب کرنے کی ایک بشارت دے دی تھی۔ اب نبی اور ان کے صحابہ کو فرصت کہاں مل سکتی تھی؟ نبی کے مدینہ پہنچتے ہی واقعہ یہ پیش آیا کہ ملک شام سے آنے والے تجارت پیشہ لوگ جو ملک شام سے زیتون کا تیل لا کر مدینہ منورہ فروخت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے یہ خبر پہنچائی کہ شاہ روم ہرقل نے اپنی فوجیں مقام تبوک میں شام کی سرحد پر جمع کر دی ہیں، اور اس نے فوجوں کو پورے 1 سال کی تنخواہ پیشگی دے کر مطمئن اور خوش کر دیا ہے، اور عرب کے بعض قبائل بھی اس کی عرب کے بعض قبائل سے بھی ان کی ساز باز ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ پر ایک بارگی حملہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تجارت پیشہ لوگ جو زیتون کا تیل لا کر وہاں فروخت کیا کرتے تھے، انہوں نے آ کر یہ خبر پہنچائی کہ شاہ ہرقل نے اپنی فوجیں مقام تبوک میں شام کی سرحد پر جمع کر دی ہیں، اور اس نے فوجیوں کو پورے 1 سال کی تنخواہ پیشگی دے کر مطمئن اور خوش کر دیا ہے، اور عرب کے بعض قبائل سے بھی اس کی سازگانٹھ ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ مدینہ پر یک بارگی حملہ کر دیں گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے وہاں مقابلہ کیا جائے جہاں ان کی فوجیں جمع ہیں۔ یہ وضاحت تفسیر مظہری کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہوئی کہ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، اور مدینے کے حضرات عام طور پر زراعت پیشہ لوگ تھے، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات کے پھل پک رہے تھے جن پر ان کی ساری معیشت اور پورے سال کے گزارے کا دار و مدار تھا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح ملازمت پیشہ لوگوں کی جیبیں مہینے کے آخری دنوں میں خالی ہو جاتی ہیں، جو لوگ ملازمت کرنے والے ہیں ان کی جیبیں مہینے کے آخری دنوں میں خالی ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے زراعت پیشہ لوگ فصل کے ختم ہونے پر ان کے ہاتھ خالی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو غربتی حالات تھے، اور دوسری طرف قریب آنے والی آمدنی کی امیدیں تھیں جو جڑی ہوئی تھیں، وابستہ تھیں، اور اس پر مزید یہ کہ موسم گرما کی شدت اس قوم کے لیے جس کو ابھی ایک دشمن کے ساتھ 8 سال تک مسلسل جنگوں کے بعد ذرا دم لینے کا، ذرا سانس لینے کا موقع ملا تھا، بہرحال ان صحابہ اکرام کے لیے یہ ایک انتہائی صبر آزما امتحان تھا، مگر وقت کا تقاضا تھا، اور یہ جنگ اپنی نوعیت میں پہلی سب جنگوں سے اس لیے بھی ممتاز تھی، اس لیے بھی الگ تھی کہ پہلے تو اپنی ہی طرح کے لوگوں سے جنگ تھی، اور یہاں ہرقل شاہ روم کی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے سارے مومنین کو اس جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا، اور کچھ آس پاس کے دوسرے قبائل کو بھی اس جنگ میں شرکت کی دعوت دی۔ بہرحال یہ عام اعلان اسلام کے فداکاروں کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے ایک سخت امتحان تھا۔ اس لحاظ سے لازمی طور پر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے مختلف حالات ہو گئے تھے، مختلف طبقوں میں بٹ گئے تھے۔ قرآن مجید نے ان میں سے ہر شخص کی حالت اور ہر طبقے کی حالت کے متعلق الگ الگ ارشاد بیان فرمائے ہیں۔ ان اہل اسلام میں سے ایک حالت ان کامل اور مکمل لوگوں کی تھی جو بغیر کسی شک اور شبے کے
تیار ہو گئے تھے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنگ پر نکلنے کا حکم فرمایا تو یہ لوگ بغیر کسی شک کے جنگ کے لیے ایک دم تیار ہو گئے۔ اور دوسری حالت ان لوگوں کی تھی جو شروع میں کچھ تردد کے بعد ساتھ ہو گئے تھے۔ ان دونوں طرح کے طبقوں کے متعلق اسی سورہ کی آیت 117 میں ہم پڑھیں گے۔ الذین اتبعوا یعنی اسی سورہ یعنی سورہ توبہ کی آیت 117 میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یعنی وہ لوگ قابل تعریف ہیں جنہوں نے سخت تنگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، بعد اس کے کہ اس میں سے ایک فریق کے قلوب لغزش کرنے لگے تھے، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک فریق کے قلوب لغزش کرنے لگے تھے۔ تیسری حالت ان لوگوں میں وہ لوگ تھے جو کسی صحیح عذر کی بنا پر اس جنگ میں نہیں جا سکے تھے، یعنی ان کا عذر بھی معقول تھا۔ ان کے متعلق قرآن نے اسی سورہ کی آیت 91 میں ان کے عذر کی قبولیت کا اظہار فرمایا کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، یعنی ضعیف اور بیمار لوگوں کے عذر قبول فرما لیا۔ نمبر 4، اور ان لوگوں میں چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو نہ کوئی عذر ہونے کے باوجود صرف کاہلی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کے متعلق کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پانچواں طبقہ ان منافقین تھا۔ تو یہ 4 حالتیں تھیں اہل اسلام میں سے ان لوگوں کی۔ پانچواں طبقہ منافقین کا تھا، اور ان منافقین میں بھی 2 طبقے ہو گئے تھے، 2 گروہ ہو گئے تھے۔ پہلا طبقہ اس سخت امتحان میں اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکا اور جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ اس طبقے کا ذکر خود قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اور ان منافقین میں سے دوسرا طبقہ وہ تھا جو صرف جاسوسی اور شرارت کے لیے اہل اسلام کے ساتھ ہو لیا تھا۔ بہرحال یہ 6 طرح کے لوگوں کا طبقہ تھا، 4 طبقے اہل اسلام میں سے اور 2 طبقے منافقین کے۔ بہرحال اس ساری سختی اور تکلیف کے باوجود یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس ساری سختی اور تکلیف کے باوجود جنگ میں شرکت کرنے سے رکنے والوں کی جو تعداد تھی وہ بہت کم تھی، نہ کہ برابر۔ بھاری اکثریت انہی اہل اسلام کی تھی جو اپنے سارے منافع اور راحت پکی پکائی کھیتیوں کو چھوڑ کر قربان کر کے اللہ کی راہ میں ہر طرح کی مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس لیے اس جنگ میں نکلنے والی اسلامی آرمی کی تعداد 30,000 تھی، جو اس سے پہلے کسی جنگ میں نظر نہیں آتی ہے، یعنی جنگ تبوک میں۔ نتیجہ اس جنگ کا یہ رہا کہ جب ہرقل کو اہل اسلام کی اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں آنے کی خبر ملی تو اس پر رعب طاری ہو گیا اور وہ مقابلے پر نہیں آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی فوج کے ساتھ چند دن اس جگہ پر قیام کر کے جب دشمن کے مقابلے پر آنے سے مایوس ہو گئے اور دشمن مقابلے کے لیے نہیں آیا تو واپس تشریف لے آئے۔ اب اس کے بعد جو آیتیں آئیں گی وہ اسی سے متعلق ہیں، صرف آیتوں کو اور ترجمے کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ کل دیکھیں گے ہم، یعنی آیت 38 سے صرف ترجمہ اور اس کا صرف تلاوت اور ترجمہ رہ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر آپ